إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جی ہیں. باب حل ينفخ، کیا پھونک مارے اپنے ہاتھوں میں بعد اس کے کہ وہ ہاتھ مارے ہیں مٹی پر تیمم کے لیے. مطلب یہ کہ ہاتھ مٹی پر مار کر اس میں پھونک مار لینی چاہیے تاکہ مٹی اڑ جائے. ایسا نہ ہو کہ مٹی سارے چہرے پر لگ جائے. ٹھیک، چہرہ مٹی والا ہو جائے، اس لیے پھونک مار لے تاکہ مٹی چہرے پر نہ لگے. چلیے ایک آدمی آیا حضرت عمر فاروق کی خدمت میں، عرض کیا کہ میں جنبی ہو گیا تھا، میں نے پانی نہیں پایا. فقال عمار، عرض کیا حضرت عمار بن یاسر نے. اختصار ہے، حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ نماز نہ پڑھو. یہ بھی ہے یہاں اختصار. جب انہوں نے یہ فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، میں ہوتا تو نماز نہ پڑھتا. تو حضرت عمار پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم نماز کیوں چھوڑے، تیمم کر کے پڑھے. فقال عمار بن یاسر، وہ فرمانے لگے حضرت عمر فاروق سے، کیا یاد نہیں آپ کو کہ ہم دونوں سفر میں تھے، انا و انت، ہم دونوں. آپ نے تو جنابت کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھی، میں تنہائی میں جا کر پلٹیاں کھانے لگ گیا. تما حق تو زمین پر پلٹیاں کھا لی، کپڑے اتار کر زمین پر پلٹیاں کھائیں. سارے بدن پر میں نے مٹی ملی، سارے بدن پر. پھر میں نے اس کا ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمہیں کافی تھا ایسا کر لینا. دونوں ہاتھ مارے زمین پر، نفخ فیہما، ان میں پھونک بھی ماری. یہ ہے محل ترجمہ، باب سے مناسبت اس لفظ میں ہے. وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، پھر ہاتھوں کو چہرے پر ملا اور ہتھیلیوں پر ملا، کونیوں تک نہیں پہنچایا کیونکہ صرف اشارہ کیا تھا. تیمم کا طریقہ ان کو پہلے سے معلوم تھا، اختلاف تیمم کے طریقے میں گزر چکا. ابو داود میں چلیے جی باب کی غرض کیا ہے
اس کی 3 تقریریں ہیں۔ کتنی؟ اس کی 3 تقریریں۔ جی ہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں امام احمد کو کہ ایک ہی ضرب ہونی چاہیے چہرے کے لیے اور ہتھیلیوں کے لیے، بس یہاں تک، آگے نہیں۔ ٹھیک؟ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں امام احمد کو۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ نفی کرنا چاہتے ہیں سر کی اور پاؤں کی، کہ تیمم میں سر پر ہاتھ نہیں پھیرا جاتا، پاؤں پر ہاتھ نہیں پھیرا جاتا۔ جی ہاں۔ پھر یہ جمہور کی موافقت ہے کہ سر بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، صرف چہرہ اور ہاتھ، ان دونوں سے تعلق ہے تیمم کا۔ میں فیصل آباد پلیٹ فارم پر تھا، ایک آدمی کو دیکھا زمین پر ہاتھ مار کے رگڑ رہا ہے پاؤں پر۔ میں کہ یہ کیا کر رہے؟ کہ میں تیمم کر رہا ہوں۔ کہ خدا کے بندے، تیمم کا تعلق پاؤں سے نہیں ہے، صرف چہرے اور ہاتھوں سے ہے۔ کہ اچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں جامعہ شریفیہ لاہور میں رہتا ہوں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ تو پاؤں سے تعلق نہیں، سر سے تعلق نہیں، تیمم کا تعلق چہرے اور ہاتھوں سے ہے، بس یہ بتانا چاہتے۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غسل کے تیمم کے طور پر زمین پر پلٹیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین پر پلٹیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر ملے، بس پورے بدن پر مٹی کا ملنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ 3 تقریریں ہیں کہ غرض کیا ہے باب کی۔ چلیے جی ہاں حضرت عمار قال عمار بہذا، یہی حدیث سنائی، اور شعبہ نے اپنے ہاتھ کو مارا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر، ثم ادناہما من فیہ، پھر منہ کے قریب کیا، یعنی پھونک ماری، ثم مسح وجہہ وکفیہ، پھر سر چہرے کا مسح کیا، ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ چلیے جی ہاں، سند دوسری بیان کر دی۔ چلیے جی ہاں، ہم تھے ایک لشکر میں، دونوں جنبی ہو گئے، وقال تفل فیہما، تیمم کر کے دکھایا، تو تفل ہم نے وہ پھونک ماری ہاتھوں پر، مٹی کو اڑا دیا۔ چلیے چلیے
چلیے چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں پاک مٹی طہارت کا ذریعہ ہے مسلمان کے لیے. یکفیہ من الماء، پانی سے کافی ہو جاتی ہے. تائید کرنی مقصود ہے حنفیہ کی اس مسئلے میں کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے. جمہور کہتے ہیں کہ طہارت مطلقہ نہیں ہے، طہارت ضروریہ ہے. فرق یوں ظاہر ہوگا کہ تیمم کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی، اب پچھلی کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے نزدیک دوبارہ تیمم کی ضرورت نہیں ہے. وہی تیمم کافی ہے جب تک ٹوٹے نہیں. جیسے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، جب تک ٹوٹے نہیں اس سے ایک نماز، دو نمازیں، تین نمازیں ادا قضا جتنی چاہو پڑھ لو. جمہور کہتے کہ نہیں، یہ طہارت ضروریہ ہے، یعنی بقدر ضرورت. جس نماز کے لیے تیمم کیا ہے بس وہی فرض نماز پڑھ سکتا ہے. دوسری فرض نماز پڑھے گا تو دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا. سنت نفل تو تابع ہیں، فرض کے بعد دوسرے فرض پڑھنے کے لیے دوبارہ تیمم کرنا پڑے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہماری دلیل اسی باب میں لمبی روایت نقل کر رہے ہیں، اس کے درمیان میں یہ لفظ بھی ہیں علیک بالصعید فإنہ یکفیک، فإنہ یکفیک. مٹی ہی کافی ہے، جتنی نمازیں مرضی پڑھ لو مٹی ہی کافی ہے. یہ لفظ لمبی حدیث کے درمیان میں آ رہے ہیں. یہ ہے ہماری دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مٹی کافی ہے تو تیمم کر لیا بس کافی ہے، اس سے جو چاہو پڑھو. ان کی دلیل ہے کہ یہ مجبوری کے درجے میں کیا جاتا ہے اور قاعدہ ہے الضروری یتقدر بقدر ضرورت. جتنی مجبوری ہو اتنی ہی وہ چیز چلتی ہے. تو مجبوری تو ہو گئی تھی، ایک فرض نماز پڑھ لی بس ضرورت پوری ہو گئی. اب دوسری فرض نماز کے لیے تیمم نیا کرنا پڑے گا. الضروری یتقدر بقدر الضرورہ. وہ یہ لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم نے حدیث بیان کی ہے، آپ قیاس بیان کر رہے ہیں، حدیث کے مقابلے میں قیاس نہیں چلتا. اس سے ہماری دلیل قوی ہے. ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں وقال الحسن. ہاں، حضرت حسن بصری بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں. جب تک وضو نہ ٹوٹے وہی تیمم کافی ہے. چلیے جو امامت بھی کرا دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، حالانکہ انہوں نے تیمم کیا تھا وضو نہیں کیا تھا. معلوم ہے کہ وضو کے قائم مقام تیمم ہو جاتا ہے. جو کام وضو سے کر سکتے ہیں وہی تیمم سے بھی کر سکتے ہیں. چلیے
یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں سبخہ پر. سبخہ کہتے ہیں شور زمین، شور زمین، ریتلی زمین جس میں درختوں کے سوا کچھ نہ اگتا ہو. شور زمین جیسے شور کوٹ میں ہے، شور زمین. جی ہاں ہے تو زمین، اس پر بھی تیمم کرنا چاہے کر لے، نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. چلیے
ابو رجا حضرت عمران سے نقل کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، ہم ساری رات چلتے رہے یہاں تک کہ ہم آخری لیل میں پہنچ گئے۔ جب آخری لیل میں پہنچے وقانا وقعتن، تو ہم اتر گئے، اور نہیں تھا کوئی اترنا زیادہ میٹھا مسافر کے نزدیک اس سے، یعنی ہمیں بڑی نیند آ رہی تھی، ہم اتر کر سو گئے، لیکن نہیں جگایا ہمیں مگر سورج کی گرمی نے۔ ایسے سوئے کہ سارا فجر کا وقت گزر گیا، سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے فلاں جاگا، پھر فلاں جاگا، پھر فلاں جاگا۔ ابو رجا نے تو نام بھی بتائے تھے، لیکن ان کے شاگرد اوف بھول گئے۔ چوتھے درجے میں عمر فاروق اٹھے اور تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب سوئے ہوتے تھے ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود ہی اٹھ جاتے تھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کیا پیش آ رہا ہے آپ کو نیند میں، ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو تو ہم درمیان میں جگا دیں، وہی آدھی رہ جائے، اس لیے ہم جگاتے نہیں تھے، آپ خود ہی اٹھتے تھے، ہم نہیں جگاتے تھے۔ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، جب چوتھے درجے میں عمر فاروق بھی جاگ گئے، دیکھا جو لوگوں کو پہنچا ہے کہ نماز قضا ہو گئی، تھے ہمت والے، تو انہوں نے جگایا تو نہیں صراحتاً کہ اٹھیے 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 اٹھیے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کیا کہ پاس بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا شروع کر دیا۔ جی ہاں جی ہاں، فکبر ورفع صوتہ بالتکبیر، آہستہ آہستہ آواز کو اونچا کرتے رہے، پھر آہستہ پھر اونچا پھر اونچا پھر اونچا، اس طرح کرتے رہے۔ ٹھیک، تو صراحتاً جگایا بھی نہیں، ممکن ہے وہی آ رہی، لیکن اب نماز بھی پڑھنی تھی، اس لیے تدبیر ایسی کی کہ خود ہی آپ جاگ جائیں، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ بنیاد ہے اذان کی۔ اذان میں اللہ اکبر زیادہ ہوتا ہے، 4 دفعہ شروع میں، 2 دفعہ آخر میں، 6 دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے، اس لیے اللہ اکبر اذان کی بنیاد ہے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آہستہ آہستہ آواز اونچی کرتے گئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ، ہمیشہ رہے تکبیر کہتے اور آواز کو بلند کرتے، یہاں تک کہ جاگ گئے ان کی آواز کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اٹھے تو لوگوں نے شکایت کی جو ان کو پہنچی ہے، یعنی نماز قضا ہو گئی اور ہم نے پڑھی نہیں۔ قال لا زید، یا فرمایا لا یزید، ایک ہی معنی، ارتحلوا، یہاں سے چلو، تاکہ شیطان والی زمین سے بھی دور ہو جائے اور شیطان والے وقت سے بھی دور ہو جائے، مکروہ وقت بھی گزر جائے اور جگہ جس پر شیطان کا اثر ہے وہ جگہ بھی چھوٹ جائے۔
جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، فرتحلو چلے، فسارا غیر، بھائی تھوڑی دور آپ گئے، پھر اترے، فدا بالوضو، پانی منگوایا، وضو فرمایا، اذان کا حکم دیا، نماز پڑھا جی فجر کی۔ جب آپ فارغ ہوئے نماز سے تو اچانک آپ ایک آدمی کے پاس تھے جو الگ بیٹھا تھا۔ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی قوم کے ساتھ، فرمایا کسی نے روکا، اے فلاں کہ تو نماز پڑھے لوگوں کے ساتھ؟ اس نے کہا مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی ہے نہیں۔ فرمایا تیرے ذمہ ہے مٹی کو پکڑنا، تیمم کرنا، وہ کافی ہے۔ یہ ہے محل ترجمہ، تیمم کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے، یعنی وضو کی طرح کافی ہے۔ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ نکلا ہے یہاں سے۔ نماز تو ہو گئی فجر کی، اس کے بعد پھر آگے چلے۔ اب لوگوں نے شکایت کی پیاس کی۔ پہلے تو وضو کی جگہ تیمم کر لیا، چلو وہ تو ہو گیا، نماز پڑھ لی۔ اب پیاس کی جگہ تو تیمم نہیں کر سکتے، پیاس لگی ہو تو تیمم سے تو پیاس نہیں بجھتی۔ اب شکایت کی حضرت ہمیں تو پیاس بھی لگی ہے، کیا کریں، پانی تو ہے ہی نہیں۔ جی ہاں جی ہاں، تو آپ اترے، سواریوں سے اتر کھڑے ہوئے اور بلایا فلاں کو۔ ابو رجا اس کا نام بتاتے تھے اور اوف بھول گئے ان کے شاگرد۔ دوسرے حضرت علی کو بلایا، دو آدمیوں کو بلایا، ایک حضرت علی کو اور ایک دوسرے آدمی کو۔ فرمایا تم جاؤ اور پانی تلاش کرو، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے۔ دونوں چلے گئے تو دونوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بین مزادتین اور ستیحتین، شک راوی ہے، دونوں کے ایک ہی معنی، بڑے بڑے مشکیزیں، ان کو مزادتین بھی کہتے ہیں، ستیحتین بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ دو جانوروں کی کھالوں سے بنائے ہوتے ہیں، اس لیے مزادتین، جس میں زیادتی کی گئی ہو، ایک کھال میں دوسرے کھال کی زیادتی کی گئی، جی ہاں، دو جانوروں کی کھالیں ملا کر ایک ہی مشکیزہ بنا دیا گیا ہو۔ عام طور پر تو مشکیزہ بنتا ہے ایک جانور کی کھال سے، اسی کھال کو کناروں پر سے سی لیا، بس وہ ایک مشک بن گئی۔ جی ہاں، کھال خشک کرنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، تو اس کو دونوں طرف سے سی لیا اور جو ٹانگیں ہیں وہ گلے میں ڈالی، ساتھ رسی اور بھی ڈالی تھوڑی سی، تو مشکیزہ بن جاتا ہے ایک ہی جانور کی کھال سے۔ لیکن بڑا مشکیزہ بنانا ہو تو دو جانوروں کی کھالیں ملائی جاتی ہیں، اس کو مزیدتین اور ستیحتین کہتے ہیں، دو بڑی بڑی مشکیزے تھے، بڑے بڑے۔ جی ہاں، پانی کے بھرے ہوئے تھے، اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اس سے پوچھا کہ پانی یہاں سے کتنی دور ہے جہاں سے تم لائی ہو؟ اس نے کہا میرا جاننا پانی کا ایک سے کل کا دن ہے، اسی ساتھ 24 گھنٹے مجھے گزر گئے چلتے ہوئے، پانی لے کر میں آئی ہوں، 24 گھنٹے کی مسافت میں نے طے کی ہے، اتنی دور ہے پانی، ٹھیک، پانی لے کر میں 24 گھنٹے میں یہاں پہنچی ہوں، یعنی بہت دور ہے، 24 گھنٹے چلو گے تو پھر پانی پر پہنچو گے، قریب کہیں پانی نہیں ہے۔ جی ہاں،
وَنَفَرْنَا خُلُوفًا، ہمارے مرد کان خلوفاً باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جانا پڑا پانی لانے کے لیے۔ نفرنا کان خلوفاً، ہمارے مرد باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں مرد کوئی تھا ہی نہیں، تو مجھے کہا گھر والوں نے تم جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ۔ ان دونوں نے کہا اس عورت سے تو چل ہمارے ساتھ۔ کہا کہاں؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا اچھا، جن کو لوگ صابی کہتے ہیں، صابی کہتے ہیں دین بدلنے والا، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں جانے والا، جس کو صابی کہتے ہیں، اس کے پاس مجھے لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں بس وہی جو تم کہہ رہی ہو، انہی کے پاس جانا ہے۔ فجاء بہا، دونوں لے کر آ گئے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سارا واقعہ بیان کیا کہ پانی یہاں سے 1 دن کی مسافت دور ہے۔ کہا کہ اچھا اس کو اتارو اونٹ سے، اس کو اتار دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، اس میں ڈالا پانی، مزادتین کے منہوں سے، دونوں سے تھوڑا تھوڑا پانی لیا۔ وَأَوْقَعَ أَفْوَاهَهُمَا، ان دونوں کا منہ بند کر دیا۔ جو بڑا منہ تھا، 2 منہ ہوتے ہیں مشکیزے کے، ایک بڑا ہوتا ہے جانور کے چہرے کی جانب، دوسرا چھوٹا ہوتا ہے جانور کی پشت کی جانب، جانور کے پخانہ نکلنے کی جگہ، کھال ہے نا، جانور کی کھال جو ہے، تو منہ کی طرف والا بڑا سوراخ ہوتا ہے، جس طرف سے وہ پخانہ کرتا ہے، کھال کی وہ جانب وہ چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، اس کو اضلاع کہتے ہیں، جمع ازالی اور ازالہ، یہ جمع آتی ہے، ازالہ بھی کہتے ہیں، ازالی بھی کہتے ہیں۔ تو جو چھوٹے منہ تھے مشکیزوں کے وہ کھول دیے، اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ پانی پیو، جانوروں کو پلاؤ، جسے چاہا جانوروں کو پلایا، جسے چاہا خود پیا، اخیر میں دے دیا اس کو جس کو جنابت پہنچی تھی، پانی کا بڑا برتن بھر کے دے دیا۔ کہا کہ جاؤ ایک طرف چلے جاؤ، اس کو اپنے اوپر ڈالو اور نہا لو۔ وہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، کچھ پیچھے تو کیا گیا، اقلع ہٹایا گیا، یعنی تھوڑی دیر تو لگ گئی اس کو، لیکن اس کے پانی کو کم نہیں کیا گیا، پانی اتنا ہی رہا۔ بحقی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی برتن میں نکالا، اس میں کلی کی، اور پھر دوبارہ دونوں مشکیزوں میں ڈال دیا، اس سے وہ پانی بڑھ گیا۔ سب نے پانی استعمال کر لیا، لیکن وہ مشکیزیں پہلے سے بھی زیادہ بھرے ہوئے، جتنا پانی پہلے تھا اس سے بھی زیادہ۔ تو اسے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارا پانی کم نہیں کیا، پورا بھرا ہوا ہے، صرف ذرا دیر ہو گئی تھوڑی سی، تمہیں دیر ہو گئی آدھا گھنٹہ، باقی یہ ہے کہ ہم نے تمہارا پانی نہیں کم کیا۔ لقد اقلع عنها، اس سے پانی کو ذرا پیچھے کر دیا گیا، یعنی تھوڑی دیر لگ گئی، اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ زیادہ بھرا ہوا ہے اس سے جب کہ ابتدا کی تھی، جب شروع کیا تھا پانی نکالنا، جتنا اس وقت تھا اس سے اب زیادہ تھا، اب اس سے بھی زیادہ تھا، اس سے پانی کم نہیں ہوا بلکہ کچھ زیادہ ہوا۔ فرمایا کہ چلو ہم نے ذرا دیر کر دی بیچاری کو،
اس کے لیے کچھ جمع کرو کھانے پینے کی چیزیں۔ انہوں نے کھجوریں، آٹا، ستو یہ جمع کر دیا اور ایک کپڑے میں ڈال کر اس کو اونٹ پر رکھ دیا اور اس کپڑے کو اس کے آگے رکھ دیا، پیچھے وہ بیٹھ گئی چڑھ کر۔ فرمایا کہ تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرے پانی کو کم نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پلا دیا، ہمیں پانی بڑھا دیا۔ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی، حالانکہ رک گئی تھی، ان سے تھوڑی دیر ہو گئی، جتنا ان کو انتظار تھا کہ اس وقت پہنچ جائے گی اس سے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا ما حبسک کا یا فلانا، تو اے فلانا یہ دیر کیوں کی تم نے؟ انہوں نے کہا کہ عجیب معاملہ پیش آ گیا، مجھے 2 آدمی لے گئے اور وہ پکڑ کر لے گئے اس کے پاس جس کو صابی کہتے ہیں، دین بدلنے والا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا ایسا کیا، خدا کی قسم یا تو وہ لوگوں میں سے زیادہ بڑے جادوگر ہیں، درمیان اس کے اور اس کے یعنی زمین و آسمان کے، دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا، وسطیٰ، یہ درمیان والی کو وسطیٰ کہتے ہیں، اس کو سبابہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے گالی دیا کرتے تھے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان دونوں انگلیوں کو اوپر نیچے کے آسمان اور زمین، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ان سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، یا پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمان حملہ کرتے تھے اس گاؤں کے آس پاس، جس گاؤں کی وہ عورت تھی، وَلَا يُصِيبُونَ وَلَا يُصِيبَنَّ السِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، سرم کہتے گاؤں کو، اس گاؤں پر حملہ نہیں کرتے تھے جس میں وہ رہتی تھی۔ تو اس نے ایک دن کہا اپنی قوم سے، ما موصولہ ہے، ما ارا ان هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، جو میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، یفعلونہ عمدن، یہ کام کر رہے ہیں قصدن، میرا پانی چونکہ استعمال کیا تھا اس لیے میرا لحاظ کر رہے ہیں، میری وجہ سے ہمارے گاؤں پر حملہ نہیں کر رہے۔ کیا تمہارے لیے ہے خواہش اسلام میں بہتر ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ دیکھو ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ فَأَطَاعُوهَا، گاؤں والوں نے اس کی بات کو مان لیا، دخلوا فی الاسلام، سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ فائدہ ہو گیا اس کو پانی پلانے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، طہارت ضروریہ نہیں ہے۔ چلیے ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سبعہ کے معنی ہوتے ہیں خرج من الدین، خرج من دین الی غیرہ، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لینا۔ ابو العالیہ بھی کہتے ہیں کہ صابئین ایک فرقہ ہے اہل کتاب کا جو زبور پڑھتے ہیں، تو داؤد علیہ السلام کا مذہب چھوڑ کر دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا، کتاب وہی رکھی، مسائل خود بنا لیے، ان کو صابئین کہتے ہیں۔ تو یہی لفظ استعمال کیا اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے کہ وہی جو صابئی ہے
یعنی جنہوں نے مشرکین کا دین چھوڑ دیا ہے۔ چلیے جی ہاں، 3 صورتیں بتانا چاہتے ہیں تیمم کی۔ مرض کا خوف ہو کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، نمونیا ہو جائے، یا موت ہی کا ڈر ہو، ممکن ہے موت ہی آ جائے، یا پیاس کا ڈر ہو، سفر میں ہو، پانی تھوڑا ہو، اگر میں اسے نہاؤں گا یا وضو کروں گا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو ان تینوں صورتوں میں تیمم کر دینا جائز ہے۔ چلیے جی ہاں، عمر بن عاص کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ سفر میں تھے، جنوبی ہو گئے، رات بہت ٹھنڈی تھی، وہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں تھا، تو تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس کو ذکر بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فلم یعنف ہو، آپ نے کوئی انکار نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ سفر میں پانی گرم نہ کر سکے، سردی زیادہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، بیماری کا ڈر ہوتا ہے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ وہی مناظرہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اور عبداللہ بن مسعود کا مناظرہ۔ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ سبق نکالیں۔ مناظرہ جیسے ابو داؤد میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو ابو داؤد میں ترتیب بدلی ہوئی تھی، یہاں 2 روایتیں لا رہے ہیں، ایک میں ترتیب بدلی ہوئی ہے پہلی روایت میں، دوسری میں ترتیب ٹھیک ہے، دوسری میں ترتیب ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری روایت میں عمار عمر کا واقعہ پہلے ہے، آیت بعد میں ہے، آیت پر مناظرہ ختم ہو گیا، اس لیے وہ خیر میں ہونی چاہیے۔ پہلی جو روایت ہے اس میں آیت پہلے ہے، اس کے بعد عمار عمر والا واقعہ پیچھے ہے، ٹھیک؟ تو جب آیت پر مناظرہ ختم ہو گیا، دیکھو آیت میں آ چکا ہے اور لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ عورتوں سے مشغول ہو جاؤ پھر بھی پانی نہ ملے تو غسل کی جگہ تیمم کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے مانتا ہوں جنابت کی میں غسل کی جگہ تیمم ہو تو سکتا ہے، لیکن میں عام بیان نہیں کرتا، لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے، ذرا ٹھنڈ سردی لگی بس تیمم، حالانکہ نہا سکتے ہیں یا پانی گرم کر سکتے ہیں، تو بے موقع استعمال کریں گے، اس لیے میں منع کرتا ہوں، عام بیان نہیں کرتا کہ غسل کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے، قائل ہوں میں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بیان نہیں کرتا کہ لوگ غلط فائدہ نہ اٹھا لیں۔ تو مناظرہ ختم ہو گیا۔
اب اس کے بعد عمار و عمر کا واقعہ یاد بیان کرنا اس کی اب ضرورت نہیں، منازع تو ختم ہوں گے، ٹھیک؟ اس لیے یہ ترتیب جو پہلی روایت میں ہے یہ کسی راوی نے بدل دی ہے غلطی سے۔ آگے دوسری روایت ہے اس میں ترتیب ٹھیک ہے، عمر و عمار کا واقعہ پہلے ہے اور آیت پیچھے ہے۔ بتا دیا تھا ابو داؤد میں اس مناظرے کو سمجھنا 5 واقعوں پر موقوف ہے۔ ایک واقعہ تیمم نازل ہوا، دوسرا واقعہ عمر و عمار سفر میں تھے تو حضرت عمر نے نماز چھوڑ دی تو حضرت عمار نے زمین پر پلٹیاں کھا کر پورے بدن پر مٹی ملی۔ تیسرا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ پلٹیاں کھانے کی کیا ضرورت تھی، بس تیمم وضو کی طرح کر لیتے۔ اس لیے چہرے اور ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا۔ چوتھا واقعہ کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ میں جنبی ہو جاتا ہوں، پانی نہیں ہوتا، تو عمر فاروق فرمانے لگے میں ہوں تو میں نماز ہی نہ پڑھوں۔ حضرت عمار بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا حضرت یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے پلٹیاں کھائی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ پلٹیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے، انما یکفیک ان تفعل ہکذا، چہرے اور ہاتھوں پر بس ہاتھ مل لیتے کافی تھا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے تو بھی یاد نہیں آیا، تو حضرت عمار نے عرض کیا کہ حضرت میں پھر نہ بیان کروں یہ واقعہ؟ کہنے نہیں اگر تمہیں یاد ہے تو تم کرو بیان، تمہیں میں نہیں روک سکتا، مجھے نہیں یاد آیا، میں تمہاری تائید نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ان کا پیش ہے۔ 5واں واقعہ مناظرے کا، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود کا مناظرہ ہوا۔ پوچھا عبداللہ بن مسعود سے آپ تیمم کے قائل نہیں ہیں، جنابت میں غسل کی جگہ تیمم؟ کہا نہیں میں نہیں قائل۔ پھر واقعہ سنایا عمار اور عمر کا، کہا کہ دیکھو عمر فاروق نے مانا جو نہیں عمار کی بات کو، میں کیسے مان لوں؟ نہیں مانا۔ پھر آیت پڑھی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ آیت کو کیا کرو گے، اور لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، آیت میں نہیں آ گیا کہ عورتوں سے مشغول ہو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو؟ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں واقعی میں قائل تو ہوں لیکن بیان اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے، ذرا سردی لگی تو بس غسل کی جگہ تیمم، بے موقع تیمم کریں گے، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا کہ بس یہ وجہ ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے، قائل ہوں میں کہ غسل کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے۔ اس پر منازعہ ختم ہو گیا، ٹھیک؟ تو آیت کو بعد میں پڑھا، یہ ترتیب ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں روایتیں ہیں، پہلے غلط ترتیب کی پھر صحیح ترتیب کی۔ تو غلط ترتیب کی آپ نے پڑھ لی۔ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا جب پانی نہ پائے تو نماز نہ پڑھے۔ جی ہاں کہا عبداللہ بن مسعود نے کہ میں اگر رخصت دے دوں اس میں تو پھر ذرا سی سردی میں اس پر عمل تیمم کر لیں گے۔ قال ہاکذا یعنی تیمم کر لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ پھر کہا کہ اچھا وہ واقعہ جو ہم پیش آیا عمر و عمار کا، اس کا جواب دے دیا کہ انی لم ارى عمرہ، میں نہیں دیکھتا عمر فاروق کو کہ انہوں نے قناعت کی ہو قول عمار سے۔ عمر فاروق نے مانا نہیں
میں بھی نہیں مانتا. تو یہ الٹی ترتیب ہے. آگے صحیح ترتیب پڑھیے. دیا میں نے سنا شقیق بن سلمہ کو کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا خبر دو اے ابو عبد الرحمن، جب جنبی ہو پانی نہ پائے کیا کرے؟ کہا نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ پانی پائے. کہا کہ کیسے کرو گے؟ عمار کے قول کو کان یکفی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جواب دیا کہ دیکھا نہیں عمر فاروق کو کہ انہوں نے قناعت نہیں کی، عمار کے قول کو نہیں مانا. پھر ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا اچھا چلو قول عمار کو چھوڑو، تم اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ تو نہیں جانا عبداللہ بن مسعود نے کہ کیا کہیں. کہا کہ ہم اگر رخصت دے دیں، اس میں تو قریب ہے کہ جب ذرا سردی لگے تو چھوڑ دیں غسل کو اور تیمم کر لیں. میں نے کہا آمش کہتے ہیں اپنے استاد کی حضرت شقیق سے کہ ناپسند کیا عبداللہ بن مسعود نے اس وجہ سے صرف. کہاں بس یہ وجہ تھی، اصل میں وہ مانتے تھے کہ غسل کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے. چلیے جی ہاں باب التیمم ضربتن، تیمم مجرور ضربتن منصوب. تیمم ہے ایک ضرب. دوسرا باب التیمم ضربتن، باب اس بیان میں کہ تیمم ایک ضرب ہے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف امام احمد کا قول نقل کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے نہیں بتانا چاہتے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی رائے بھی ان کی یہی ہے امام بخاری کی کہ تیمم میں ایک ہی ضرب ہونی چاہیے، چہرے پر اور ہاتھوں پر بس، کونیوں تک نہیں، صرف ہاتھوں پر، گھٹوں تک، صرف گھٹوں تک، یہاں تک گھٹوں تک. تو اپنا مذہب ان کا یہی تھا. چلیے
جی ہاں وہی مناظرہ ذکر کر دیا. یہاں بھی ترتیب بدلی ہوئی ہے. چلیے زیادہ یعلا جی ہاں چلو اتنا ہی صحیح. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ